اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے تو ہمیں بھی جو ہے قبرستان جانا چاہیے اور اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، سورہ رحمان پڑھے، قل هو اللہ شریف پڑھے، جتنا بھی قرآن شریف یاد ہو وہ پڑھے اور پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اگر کسی مردے کے لیے سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے وہ قبر میں عذاب کے تخفیف کا سبب بنتی ہے اور قبر کو روشن کر دیا کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ قبر کی روشنی کا انتظام کریں مردوں کے لیے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا ثواب اوپر ہی لائٹنگ کرنے میں لے لیں۔ خالی قبرستان میں لائٹیں چمچم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ قبر اوپر جو روشنی ہے وہ قبر کے اندر نہیں پہنچ رہی ہے۔ وہ جو سارے کمپنیاں لگائے گئے ہیں، ساری ہائیلوجنیں لگائی گئی ہیں، ساری ٹیوب لائٹیں لگائی گئی ہیں، ان سب کا فائدہ تمہیں ہے، مردوں کو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو خالی قبرستانوں کی سجاوٹ پہ ہی دھیان نہیں دیا جائے، بلکہ قبرستان کی سجاوٹ سے زیادہ اس بات پہ دھیان دیا جائے کہ میرے مرحوم کی قبر اندر کیسے سجائی جائے گی، اس کی قبر میں اندر روشنی کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ تو اس کی قبر میں اندر روشنی کا انتظام کرنے کے لیے صدقے کیے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں صدقہ جو ہے وہ قبر کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ مردے کے عذاب میں تخفیف کر دیا کرتی ہے۔ سورہ ملک جو ہے وہ مردے کے لیے روشنی کا انتظام کیا کرتی ہے۔ تو ایصال ثواب کریں اور صدقہ و خیرات کریں۔ بے شک صدقہ و خیرات، تلاوت کلام پاک، یہ مردے کی قبر کو روشن کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہ ہو کہ خالی اوپر سے جا کے قبر کے چاروں طرف چراغ جلا کے چلے آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھا گیا ہے لوگ جاتے ہیں چاروں طرف موم بتیاں لگاتے ہیں، قبرستان میں آگ لے جانا مناسب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اوپر کا انتظام نہ کرے، اندر کا انتظام کرے۔ اوپر اگرچہ لائٹ تو کمکمیاں نہ لگے ہوں تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر اندر قبر میں روشنی ہے تو مردہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھلائی یہ ہے کہ ان کی قبر کے اندر کا انتظام کیا جائے۔ تو اس شب برات کو شب برات سمجھ کے گزارے، انجوائے کی رات سمجھ کے نہ گزارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گول پتھر دیکھا، گیند کی طرح گول چکنا بڑا سا پتھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ رب کریم کی جانب سے وحی آتی ہے، اے عیسیٰ کیا اس کے راز کو جاننا چاہتے ہو، کیا اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو؟ اے عیسیٰ کیا اس کی حقیقت میں تم پہ منکشف کر دوں؟ رب کریم کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں، ہاں اے پروردگار اس کی حقیقت سے مجھے آشنا فرما۔ پروردگار کی جانب سے حکم ہوتا ہے، وہ پتھر دو حصوں میں پھٹ جاتا ہے، دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، اور جب پتھر بٹتا ہے تو دیکھتے کیا ہے، ایک شخص اس میں عبادت و ریاضت کر رہا ہے، اس کے قریب ایک انگور کی بیل ہے اور اس کے قریب ایک پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، پانی کی ایک نہر بہ رہی ہے۔ جب وہ عبادت کر کے فارغ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ اس سے پوچھتے ہیں، اے بندے خدا ذرا بتا تو صحیح کتنی مدت سے تو یہاں رب کی عبادت کر رہا ہے اور تو کیا کھایا کرتا ہے، کیا پیا کرتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے عیسیٰ 400 سال سے میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، اور یہ جو بیل دیکھ رہے ہو انگور کی، اس سے میں انگور کھایا کرتا ہوں، یہ جو چشمہ دیکھ رہے ہو اس سے میں پانی پیا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ 400 سال سے ایک بندے خدا رب کی عبادت کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب کریم یہ شاید تیرا اکیلا بندہ ہوگا جس نے اتنی عبادت کی ہوگی، جو 400 سال سے عبادت کر رہا ہوگا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ میرے حبیب کی امت محمدیہ کو میں ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا، وہ 15ویں شعبان کی رات کو اگر 2 رکعت نماز پڑھے گی تو میں اس کی 400 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماؤں گا۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو 400 سال کی عبادت کا ثواب پروردگار عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ کرتے ہیں، پروردگار مجھے بھی محمد کی امت میں شامل فرما۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شب برات کی فضیلت ہے۔
کہ کوئی بندہ عبادت کرے تو رب کریم اسے بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ 400 سال کی عبادت ایک طرف اور امت محمدیہ کی 2 رکعت نماز خلوص کے ساتھ پڑھی ہوئی ایک طرف. لیکن اتنی فضیلت والی رات روٹوں پہ گزارنے میں کمال سمجھ گیا نوجوان. اتنی فضیلت والی رات، اتنی فضیلت والی رات روٹوں پہ گزارنے میں ثواب سمجھنا، روٹوں پہ گزارنے میں. اور بعض آتے بھی ہیں تو 2 رکعت نماز قضائے عمری پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اسی 2 رکعت میں پوری عمر کا کام ہو گیا. فجر بھی چھوڑ دی، ظہر بھی چھوڑ دی، عصر بھی چھوڑ دی، مغرب بھی چھوڑ دی اور سالوں سال سے چھوڑ رہا، جمعے کی نماز پڑھ رہا اور سوچ رہا گیا کہ سارا حساب 2 ہی رکعت میں پورا ہو جائے گا. 2 رکعت نفل جو ہے وہ فرض کی جگہ پوری کر دے گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزو، جتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہیں سب کا حساب قیامت کے دن دینا. یہ 2 رکعت قضائے عمری جو ہے یہ اس کا معاملہ نہیں بنے گی، اس کا عوض نہیں بنے گی جب تک جتنی نمازیں چھوڑی ہیں سب ایک سرے سے نہیں پڑے گا تب تک چھوڑا نہیں جائے گا. قیامت کے دن پروردگار ہر نماز کے بارے میں پوچھے گا. فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور جو نماز کے سوال سے بچ گیا، نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا تو وہ آگے بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ سوچ رہا فجر بھی چھوڑ دوں، ظہر بھی چھوڑ دوں، عشاء بھی چھوڑ دوں، عصر بھی چھوڑ دوں اور کبھی کبھی تو جمعہ بھی چھوڑ دوں اور شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے پلہ جھاڑوں، سب کی معافی ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا قرض نہیں دو، 2 روپے اسے تحفہ دے دو تو وہ قرض معاف کر دے گا؟ کہاں معاف کر دے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. تو جب تک کہ فرض ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کوئی نفل پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہونے والا نہیں. سارے نفل معلق رہتے ہیں جب تک فرض ادا نہ کیا جائے. تو میرے عزیزو، اپنے فرض ادا کرنے کی طرف توجہ دو اور شب برات میں بھی اپنی قضائے عمری پڑھو. سمجھ لے؟ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ آپ کے سارے فرض کا معاوضہ بن جائے گی. نہیں، فرض کا تو ادا کرنا ہی پڑے گا. اور ایک چیز اور آتی ہے شب برات کے وقت کہ ساری بیری جتنی بھی محلے میں ہوتی ہیں ایک ایک پتا جو ہے اس کا توڑ کے لوگ گرم پانی میں ڈبو کے نہا لیتے ہیں. ایک روایت ایسی موجود ہے کہ جو شخص بیری کے پتے سے غسل کرے گا تو وہ پوری سال جو ہے وہ بیماریوں سے، جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بیری کے پتے کے ہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاؤ اور صبح سے شام تک کوئی نماز نہیں پڑھو، بس بیری کے پتے کہیں سے مل جائیں تو اس کو فرض و واجب نہ سمجھو. وہ مستحب امر ہے تو اسے مستحب ہی سمجھو. ایسا نہیں ہے کہ پورے علاقے میں کوئی بیری سلامتی نہ بچے. سمجھ رہے؟ تو وہ ایک مستحب امر ہے، اسے مستحب ہی سمجھے. اور اس سے زیادہ اہمیت اس کی ہے جو فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے.